رب العزت نے فرمایا سورۃ مدثر آیت نمبر 48، فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو کوئی نفع نہیں دے گی۔ فما لنا من شافعین، سورۃ الشورى آیت نمبر 100، پس اب ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والوں میں سے نہیں۔ پیاری بہنوں، شفاعت اس شخص کی قبول کی جائے گی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پسند کرے اور جس کی وہ صرف اجازت دیں گے، یعنی ہر شخص شفاعت نہیں کر سکے گا اور نہ ہی ہر کسی کے لیے شفاعت کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ان سے کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ آل عمران آیت نمبر 91، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار ما لهم من ناصرین، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے تو ان میں سے کسی ایک سے زمین پر سونا بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ وہ اس کو فدیے میں دے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پیاری بہنوں، جن لوگوں نے دنیا میں کفر کیا اور کافر ہی مر گئے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کوئی قبول نہیں کرے گا، چاہے وہ پوری زمین بھر کی بھی سودا دے دیں۔ پیاری بہنوں، کفر کیا ہے؟ کفر ہے اللہ کے احکامات سے انکار۔ اگر ایک مسلمان بھی کلمہ تو پڑھتا ہے، اللہ پہ بھروسہ تو رکھتا ہے، اللہ کو مانتا بھی ہے، لیکن اب اس کی باتوں کو نہیں مانتا تو وہ بھی تو بھی کافر ہی ہوا نا، انکار کرنے والا ہی ہوا نا اللہ کا۔ سورۃ زمر آیت نمبر 47 کا ترجمہ ہے، رب العزت نے فرمایا اور اگر واقع ان کے پاس جنہوں نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اس کی مانند اور بھی ہو تو وہ قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے ضرور اس کو فدیے میں دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی جناب سے ان پر وہ ظاہر ہو جائے گا جس کو وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو لوگ دنیا میں تو بہت مال اسباب بہت دولت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں بھی اس دولت کو چلا لیں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ پیاری بہنوں، وہ بے شک جتنا ان کے پاس دنیا میں موجود ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنی زمین کے خزانے بھی نکال دے اور وہ خزانوں کو بھی اللہ کے سامنے لے کر آئیں گے، اس دن قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وَلَهُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی ان سے عذاب نہیں ہٹایا جائے گا۔ سورۃ الطارق آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، تو اس کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ پیاری بہنوں، ہر چیز بندے پر واجب کرتی ہے کہ وہ مخلوق سے تعلق و امید کو منقطع کر دے، ختم کر دے، کیونکہ اس کو علم ہے کہ مخلوق اس کو ذرا بھر نفع نہیں پہنچا سکتی، اور اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے۔ کیوں؟ کیونکہ یاد رکھے ہمارا نفع پہنچانے والا ہماری تکلیف دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذریعے ذات ہے، اسی لیے اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور پھر اگین وہی بات جیسا کہ پچھلی آیات میں ہم نے عقیدہ آخرت کے بارے میں پڑھا تھا، تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ بنی اسرائیل آخر کیوں بگڑ گئی تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کا عقیدہ آخرت میں خرابی آ گئی تھی۔ عقیدہ آخرت ایسی بنیادی عقیدہ ہے کہ اگر وہ ہماری جڑوں میں بیٹھ جائے گا، ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں اس طریقے سے کہ ہماری سانس کی طرح ہمارے لازم ملزوم ہو جائے کہ ہاں میں نے مرنا ہے، یقیناً میں نے مرنا ہے۔ اگر انسان اپنی یہ سوچ رکھے تو پھر کبھی بھی اس سے برا کام نہیں ہوگا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ اور پیاری بہنوں، اب پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ڈرایا ہے، بتایا ہے، اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بنی اسرائیل کے اوپر نازل کی جانے والی نعمتوں کو کی وضاحت کر رہے ہیں، نعمتیں یاد کروا رہے ہیں۔ یہاں سے ان کا تفصیلاً ذکر شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کی تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون اور اس کی لشکروں سے نجات دی تھی جو تمہیں ذلت امیز عذاب میں مبتلا کرتے تھے۔ جب ذلت امیز کیا عذاب تھا؟ پیاری بہنوں، فرعون اور اس کا لشکر جو تھا وہ ذلت، وہ لوگ
لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، اس حد تک ظلم کرتے تھے کہ ان کا انسانیت سے بھی انسانیت سوز سلوک ان کے ساتھ کرتے تھے، جانوروں سے بھی ان کو بدتر سمجھا جاتا تھا۔ جانور سے تو پھر انسان کچھ دھیان کر لیتے، وہ انسان کو جانور سے بھی بدتر سمجھ کے ان کی ہر وقت تذلیل، تحقیق، مار کٹائی، اور پھر اس کے اوپر سب سے بڑھ کے اس کے اوپر بھی کیا کام کرتے تھے کہ وہ بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے۔ تو بیٹیوں کو کیوں چھوڑ دیتے تھے؟ اس کے پیچھے آپ کو ریزن سمجھ آتی ہے؟ بیٹیوں سے وہ اپنی راتیں بسر کرتے تھے، بیٹیوں سے وہ اپنی راتوں کو رنگین کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اب یہاں پہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس کے اس عمل کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ اب اس کے پیچھے یہ وجہ تھی کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا، بہت خوفناک خواب دیکھا کہ بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، وہاں سے ایک آگ نکلی اور علاقہ مصر کے ان تمام شہروں میں جہاں جہاں قبطی موجود تھے وہاں پر داخل ہو گئی، ایک ایک قبطی کے گھر میں گھس گئی، مگر یہودیوں کے گھر محفوظ رہے۔ اور یہاں پہ میں وضاحت کرتی چلوں کہ قبطی کون لوگ تھے؟ قبطی لوگ وہ تھے جو فرعون کے ساتھی تھے، ان لوگوں کو قبطی کہا جاتا تھا بظاہر تو، اور یہودیوں کے گھر محفوظ رہے، یعنی وہ لوگ جو بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیلی تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ بظاہر تو اس خواب سے محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی یہودی فرعون کی سلطنت چھین کے اس کے زوال کا باعث بنے گا، فرعون کی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ جب فرعون نے اپنے سلطنت کے وزیروں کے سامنے اس خواب کو بیان کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہودیوں کو، تو کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہودیوں کو ایک شخص کا انتظار ہے اور انہی کے اندر یہ پیدا ہوگا جس کے ذریعے سے ان کو حکومت ملے گی، جو ابھی تک فرعون کے ہاتھوں میں غلام بنے بیٹھے تھے، فرعون کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، ان کی بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، عورتوں کو ذلت اور رسوائی والی زندگی کے لیے زندہ رکھتے تھے، تو ان کو اس آدمی سے حکومت ملے گی اور اقبال بلند ہوگا۔ تو یہ جب اس نے بات سننا تھا تو فرعون کو تو بہت فکر پڑ گئی، اور اس نے تمام ملک میں اعلان کر دیا کہ یہودیوں کے جتنے بھی بیٹے پیدا ہوں گے ایک خاص مدت تک، اس نے اعلان کیا کہ خاص مدت تک جتنے بھی کسی گھر میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوگا، اس بچے کو فوراً جب اطلاع ملے اپنے ہر علاقے میں اپنے خاص بندے چھوڑ دیں، اور جہاں پہ کوئی بیٹا پیدا ہو اس کو فوراً ذبح کر دیا جائے، اور لیکن بیٹیوں کو نہ چھیڑا جائے اور یہودیوں سے سخت و ذلیل کام لیے جائیں۔ وافی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں یہودیوں کے لیے آزمائش یہ تھی کہ دیکھو بیٹوں کے قتل سے تمہاری نسل ختم کی جا رہی ہے اور تمہاری عورتوں سے خدمت لے کے ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے اور ان سے مشقت لی جاتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے نجات دی تو اس عظیم نعمت کے طور پہ جو تمہارے لیے آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ کے احسان پہ اس کا شکر ادا کرو اور اس کی اطاعت کرو۔ پیاری بہنوں، آج ہم نے ایک نعمت کا ذکر کیا، کل انشاءاللہ تعالیٰ آگے مزید اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔